تو کسی ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے کسی ایک شخص کے بارے میں یہ وسوسہ یا خیال آ جائے کہ یہ نبی ہے، یہ چیز مجھے بہت پریشان کرتی ہے، میں ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہوں ان وسوسوں یا خیالات سے، اس سے ایمان میں کوئی خلل تو نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خود ہی ایمان رہے ہیں کہ وسوسہ ہے اور توبہ بھی کر رہے ہیں تو ایمان تو مضبوط ہو رہا ہے، نیچے نہیں جا رہا، اوپر جا رہا ہے۔ یہ جیسے شیئر مارکیٹ میں اچھال آتا ہے، ایسے ہی ماشاءاللہ ایمان میں اچھال ہے خوب۔ اس کے بعد اگلا سوال انہی صاحب کا ہے اور یہ بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ مفتی صاحب اگر اللہ کے بارے میں کچھ وسوسے اور خیالات آئیں تو جس طرح شیطان ایسے وسوسے جس سے اللہ خفا ہو جائے، آگے کچھ یہ ہے تو اردو میں، لیکن یہ والی اردو تھوڑا میرے سر کے اوپر سے گزر گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی وسوسوں سے ہی ہے۔ تو بھائی دیکھیں، وسوسوں کے بارے میں جو اصولی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور انسان کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو چیز انسان کو پریشان کرنے کے لیے ہو، رحمان کبھی بھی ایمان کو ان کی وجہ سے سلب نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اس لیے ان وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، آ رہے ہیں آنے دیں۔ یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ نے اپنے گھر میں مثلاً اگر لائٹ جلائی اور اس کی وجہ سے کچھ کیڑے مکوڑے اندر آ جائیں تو ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا احتیاط کریں گے، وہ جو کچھ چیزیں لگاتے ہیں آج کل ڈیوائسز جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے دور جائیں وہ بھی لگا لیں گے، لیکن اس کے باوجود دو چار کیڑے اگر آئیں تو آنے دیں، مطلب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ۔ تو ایسے ہی جو وساوس ہیں یہ کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہیں، بس آپ توبہ کر کے وہ ڈیوائس لگا لیں کہ جس سے وسوسہ باہر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی دو چار اگر وسوسے کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ایمان آپ کا محفوظ ہے اور آپ خوش و خرم رہیں۔ جی میرے خیال سے بیٹری کا مسئلہ موسٹلی جو یہ لے لیں، یہ بیٹری کا مسئلہ ہوگا شاید۔ ہاں آپ اتنے سوال تو کر ہی نہیں، ٹھیک ہوتا رہے گا۔ میرا یہ سوال ہے کہ دراصل جو بچوں میں آج یہ رہتا ہے کہ بہت سارے بچے اس چیز کا شکار رہتے ہیں، ایتھیزم کا، تو چونکہ اسکول میں جو ہے ان کو سائنس کو بہت جو ہے اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ سائنس جو ہے بہت زبردست صحیح چیز ہے، اور ریلیجن جو ہے اس میں بہت ایمبیگوٹی ہے، مطلب اس طریقے سے کہ ہو سکتا ہے یہ سچ ہو نہ ہو، تو اس طریقے سے جو ہے بچوں کے ذہن پر بہت اثر پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے؟ محترم کا سوال یہ ہے کہ آج کل بچوں میں جو ایتھیزم پھیل رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سائنس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بالکل صحیح ہے، اور ریلیجن کو انڈرمائن کیا جاتا ہے سائنس کے مقابلے میں، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سائنس کو اصل میں کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، سائنس کلمہ کیسے پڑھے گی؟ سائنس کا جو میدان ہے وہ موریلٹی نہیں ہے۔ سائنس آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بتائے گی کہ کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا سائنس آپ کو یہ بتائے گی، یہ ڈسکشن چلتا ہے امریکہ میں، اور امریکہ میں بہت سارے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان میں ایک ایشو ہے ابورشن۔ اس بنیاد پر باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں، ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم پرو چوائس ہیں، دوسری کہتی ہے کہ نہیں ہم پرو لائف ہیں، یعنی جو پرو لائف ہیں وہ ابورشن کے خلاف ہیں، اور جو پرو چوائس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو یہ حق ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہو جائے تو وہ ابورشن کرا سکتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ بہت عرصے سے وہاں چلا آ رہا ہے، گزشتہ 50-55 سالوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے، سب چیزیں ہیں۔ تو سائنس سے اگر آپ پوچھیں
کہ وہ کیا کون سے ہفتے میں پیٹ میں پلنے والے بچے کو درد محسوس ہوگا اگر ابورشن کیا جائے. تو سائنس بتا سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہو کہ وہ بتا دے کہ تیسرے ہفتے میں، کہ چوتھے ہفتے میں، کہ پہلے ٹرائیمیسٹر میں، کہ دوسرے ٹرائیمیسٹر میں یہ بچہ جب اگر اس کو ابورٹ کیا جائے تو وہ درد محسوس کرے گا. یہ سائنس بتا دے گی. لیکن اگر آپ سائنس سے یہ پوچھیں کہ درد محسوس کرنے سے پہلے یا بعد میں ابورشن کرنا مناسب ہے، ابورشن کرنا ایک اخلاقی چیز ہے یا نہیں، سائنس یہاں پلڑا جھاڑ لے گی کہ چونکہ اس کا میدان ہی نہیں ہے. تو دیکھیں ایک ہی مسئلہ ہے ابورشن کا، ایک میدان میں سائنس آپ کی رہنمائی کرے گی چونکہ اس میدان میں کر سکتی ہے، اور اسی مسئلے کے مطابق آپ نے وہی سوال ذرا سا پہلو بدل دیا، یہاں سائنس آپ کو کوئی رہنمائی نہیں دے گی. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا کانٹرڈکشن، کسی بھی دو چیزوں کے درمیان اگر کانٹرڈکشن ہو، کیا یہ ویلڈ ہے؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ کانٹرڈکشن ویلڈ نہیں ہے. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ ہم لوگ اس وقت اس مسجد میں جمع ہیں، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اور اسی وقت ایک دوسرا اسٹیٹمنٹ بھی دیا جائے کہ ہم لوگ اس وقت اس مسجد میں جمع نہیں ہیں، تو زمانہ بھی ایک ہے، مکان بھی ایک ہے، کہنے والا بھی وہی ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی سیم ہے، اور دو کانٹرڈکٹری اپوزٹ اسٹیٹمنٹس ہیں. اور میں یہ کہوں کہ یہ دونوں کے دونوں اسٹیٹمنٹ صحیح ہیں، تو آپ میں سے کوئی بھی شخص اس بات کو قبول نہیں کرے گا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کانٹرڈکشن کے انویلڈ ہونے کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے، کچھ بھی نہیں. کانٹرڈکشن کے انویلڈ ہونے کا کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ہے، بس انویلڈ ہے تو ہے. پوری دنیا انویلڈ مانتی ہے تو مانتی ہے، یہ ہماری فطرت کی آواز ہے کہ کانٹرڈکشن انویلڈ ہے. سائنس یہاں آپ کی نہ رہنمائی کرتی ہے، نہ آپ کو اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کی رہنمائی کے بغیر ہی جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، کانٹرڈکشن اس وقت بھی انویلڈ تھا. آج سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہم یہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ دیکھ رہے ہیں، آج بھی انویلڈ ہے، کل بھی انویلڈ تھا، اس سے پہلے بھی انویلڈ تھا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سائنس کا ایک خاص میدان ہے، اس میدان کے آگے سائنس کام نہیں کرتی ہے. مذہب ہمیں مورالٹی سکھانے کے لیے آیا ہے، دین ہمیں مورالٹی بیان کرنے کے لیے آیا کہ کیا چیز مورل ہے، کیا چیز امورل ہے، کون سی چیز خدا کی مرضی کے مطابق ہے اور کون سی چیز خدا کی مرضی کے خلاف ہے. تو اگر ہم سائنس کو استعمال کر کے بنیاد بنا کر ریلیجن کو انڈرمائن کریں گے تو ہم نہ تو سائنٹسٹ ہیں اور نہ ریلیجس ہیں. یہ سائنس کے رویے کے بھی خلاف ہے اور مذہب کے رویے کے بھی خلاف ہے. یہ تو ہو گئی اصولی بات. اب جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ سائنس کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے، تو ہم نے کلمہ پڑھانے کا آغاز کر دیا ہے. میں آپ کو اطلاع عرض کر دوں کہ ہم نے کلمہ پڑھانے کا آغاز کر دیا ہے. کہاں کیا ہے؟ امریکہ میں کیا. جو بھائی اگر امریکہ میں اس کا ٹھپا لگ کر آئے گا تبھی تو آپ قبول کریں گے، اگر ٹھپا ماننے لگے گا تو کیوں مانیں گے؟ تو اس لیے الحمدللہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، ہمارا جو اسکول ہے برہان اکیڈمی، اس کے تحت ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس کو بولتے ہیں ایپسٹمک ری اورینٹیشن. ایپسٹمک نکلا ہے ایپسٹیمولوجی سے، یعنی علم، اور ری اورینٹیشن کا مطلب ہے کہ اس کا ہم رخ بدل رہے ہیں. وہ رخ کیسے بدلیں گے؟ سائنس انشاءاللہ کل بھی آپ کو بتائے گی کہ انجن کیسے بنے گا، جہاز کیسے اڑے گا، گاڑی کیسے چلے گی، بھاپ کیسے نکلے گی، سائنس تب بھی بتائے گی. لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی بتائے گی کہ میری معلومات خدا کے تعلق سے محدود ہیں. سائنس آپ کو کبھی بھی خدا کے تعلق سے گمراہ نہیں کرے گی. ہم نے الحمدللہ اس اسکول میں ایپسٹمک ری اورینٹیشن پروجیکٹ کے تحت باقاعدہ کتابیں السرنو لکھنی شروع کی ہیں، انگلش لینگویج آرٹس، سوشل اسٹڈیز، سائنس اینڈ میتھ کے تعلق سے. نرسری سے لے کر 12ویں تک 2029 تک انشاءاللہ یہ کورس پورے ورلڈ وائڈ اویلیبل ہوگا. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اسلامک اسکولوں میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ مان لیجئے اگر ایسا پڑھایا جا رہا ہے تو وہ اسلامک اسکول نہیں ہے، وہ مسلم مینجمنٹ اسکول ہو سکتا ہے. تو بچوں کی اس ذہن سازی کی ضرورت ہے، ٹیچرز کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، لوگوں کی ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ جو چیز جیسی ہو اس کو اتنا ہی اہمیت دیں اور اتنا ہی اس کی حد میں رکھیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم.
بغیر مائک کے کریں، میں ریپیٹ کر دوں گا. جی جی ایتھیسٹ اور ایتھیسٹ جو ہے وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ برڈن آف پروف بھی ہیں اور وہ نہیں دے سکتے ہیں. ان کے ذریعے بھی ان کی طرف سے یہ آبجیکشن ہے ہمارے اوپر کہ آپ بھی کلیم کر رہے ہو. تھیسٹ بھی کلیم کرتا ہے کہ خدا ہے. کیا ہمارے اوپر برڈن آف پروف ہے؟ اگر ہیں تو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے، چونکہ مائک ٹھیک نہیں ہے تو میں ریپیٹ کر دوں کہ ایتھیسٹ بھی کلیم کرتا ہے اور تھیسٹ بھی کلیم کرتا ہے. ایتھیسٹ کلیم کرتا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، تھیسٹ یہ کلیم کرتا ہے کہ خدا موجود ہے. تو برڈن آف پروف کس پر ہے؟ دونوں پر ہے یا کسی ایک پر ہے؟ یہ سوال ہے آپ کا. دیکھیں، ہم جو دلیل دیتے ہیں خدا کے وجود کی، دلائل بہت ہیں، اور اب تو ہر ایک کی زبان پہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ماشاءاللہ رٹا وہی ہے، تو دلائل بہت ہیں. لیکن جو دلیل ہم دیتے ہیں وہ احساناً دیتے ہیں. یعنی یہ ہمارا سمجھ لیجیے احسان ہے، فیور ہے. ہم آپ کے اوپر ایک فیور کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک دلیل سکھلا دی، ورنہ دلیل دینے کا اصل جو برڈن ہے وہ ایتھیسٹ کے اوپر ہے، تھیسٹ کے اوپر نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصل دعویٰ خدا کے وجود کا تو تھیسٹ کا ہے، تو جو کسی چیز کی موجودگی کا دعویٰ کرے برڈن اس کے اوپر ہونا چاہیے. میں یہ کہوں کہ یہ ایک مشہور اعتراض ہے، بلکہ دلیل ہے، کہ بھئی ایک آسمان میں ایک کیٹلی ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھر رہی ہے. میں اگر دعویٰ کروں گا تو ثابت تو مجھے ہی کرنا پڑے گا. لیکن اگر میں کہوں کہ آسمان میں کوئی ایسی کیٹلی نہیں ہے جو اس طرح پھر رہی ہے، تو اس کی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک آدمی یہ کہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنے سر کے بل چلتا ہے، تو ثابت مجھے کرنا پڑے گا. ایک آدمی یہ کہے کہ میں نے ایسے کسی انسان کو نہیں دیکھا جو سر کے بل چلتا ہو، تو کیا اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. تو ایسے ہی یہ کہا جاتا ہے ایتھیسٹ کی طرف سے کہ دعویٰ تو تم لوگوں نے کیا ہے کہ خدا موجود ہے، تو ثابت بھی تم ہی کرو. ہم سے کیوں مانگتے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے. جو عدم وجود کا یعنی موجود نہ ہونے کا دعویٰ کرے دلیل اس پر نہیں ہے. لیکن یہ دراصل بہت بڑا دھوکہ ہے. فلسفی میں، اسی طریقے سے لا میں، جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ پلینٹف یا کلیمنٹ کس کو کہتے ہیں اور ڈیفینڈنٹ کس کو کہتے ہیں، تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. دیکھیں، اگر کسی چیز کا سٹیٹس کو ہے اور آپ اس کو مینٹین کر رہے ہیں، اور کوئی شخص اس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے، تو وہ شخص کے جو اسٹیٹس کو کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ مدعی، کلیمنٹ یا پلینٹف کہلاتا ہے. میں اس کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے میری سٹریمز دیکھی ہیں ان کو شاید یہ مثال پتہ بھی ہو. چلیں اس مسجد کی مثال لے لیں. کوئی آدمی آ کر یہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو میرا گھر تھا پہلے، اس گھر کو ڈیمالش کر کے آپ نے مسجد بنا دی، اور اسٹیٹس کو صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ مسجد ہے. تو اب دعویٰ مدعی کون ہوگا؟ کیا مسجد میں پڑھنے والے نمازی یا مسجد کی کمیٹی اور متولی یہ مدعی ہوں گے، یا وہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ مسجد نہیں ہمارا گھر تھا وہ مدعی ہوں گے؟ کن لوگوں نے اسٹیٹس کو کے خلاف دعویٰ کیا؟ جن لوگوں نے اسٹیٹس کو کے خلاف دعویٰ کیا وہ مدعی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اس کے باوجود مدعی ہیں. جو آدمی یہ کہے کہ خدا نہیں ہے وہ اسٹیٹس کو کا انکار کر رہا ہے. چونکہ انسانی تاریخ میں آپ کتنے ہی پیچھے چلے جائیں، خدا کا تصور اور وجود موجود ہے. اگر آپ سوشیالوجی کی کچھ کتابیں پڑھیں، اس میں اور خصوصاً نوال ہرارے کی جو بڑی مشہور کتاب ہے اور ایتھیسٹوں کی بائبل ہے، تو اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ انسانی تہذیب کے شروع میں خدا کا تصور تو تھا، لیکن بہت سے خداؤں کا تصور تھا کہ کہیں تھنڈر کا گاڈ تھا تو بادلوں کا گاڈ تھا تو خوشی کا اور غم کا وغیرہ وغیرہ، اور پھر بہت آگے چل کر انسانوں نے ان تمام خداؤں کو ایلیمینیٹ کر کے ایک خدا پر اتفاق کر لیا. یہ خالصتاً اللاجیکل کنکلوژن ہے، بلکہ محض ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پہلے سے ملٹیپل چیزوں کو مانتے چلے آ رہے ہوں
تو آپ ان ملٹیپل چیزوں کو ایلیمینیٹ کر کے ایک پر اتفاق کر لیں، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک سے آپ ملٹیپل سٹی کی طرف جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ 1 روپے سے 1000 روپے بنائیں، لیکن 1000 روپے آپ کے پاس ہوں اور 999 کو آپ جلا کر ایک کو کہیں کہ یہ ویلیوبل ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو انسانی تہذیب میں خدا کا تصور ہمیشہ سے ہے، اور ایک خدا کے تصور سے سلسلے کا آغاز ہوا ہے، کچھ لوگ گمراہ ہوئے اور انہوں نے مزید خداؤں کو ایڈ کر لیا۔ تو ہمیشہ سے خدا کا تصور موجود ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ سے کوئی 200 سال پہلے کوئی بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ خدا تو موجود ہی نہیں ہے۔ ڈیموکریٹس نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا تو موجود ہی نہیں ہے، تو اسٹیٹس کو کے مقابلے میں وہ آیا۔ تو جو اسٹیٹس کو کے خلاف دعویٰ کرے وہ مدعی، اس لیے برڈن آف پروف اسی کے اوپر۔ اس کے باوجود ہمارا احسان ہے ملحدوں پر کہ ہم انہیں دلیل سکھاتے ہیں، دلیل بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان دلیلوں کی بنیاد پر ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں۔ مجھے زندگی میں جتنا بھی عرصہ ہوا اس موضوع پر کام کرتے ہوئے، ایک ملحد آج تک ایسا نہیں ملا جو مجھے یہ دلیل دے سکے، بلکہ کسی کو بھی یہ دلیل دے سکے کہ یہ ایسی کانکریٹ دلیل اور ایسا کانکریٹ ایویڈنس ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ڈاروینین ایوولوشن کو نکال کر لاتے ہیں، وہ اگر آپ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ جانتے ہیں کہ اس ڈاروینین ایوولوشن کی بنیاد پر خدا کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ آپ کے سوال کا مختصر سا جواب ہوا۔ پیچھے ایک صاحب کھڑے ہیں، ماشاء اللہ، یہاں چھوٹے فین لگ رہے ہیں اس وقت۔ ایسے کریں، ایسے ایسے چونٹی بھرے اپنے کو کہ خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ سر ایسا ہے کہ سر جب سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا سر، تب سے آپ سے نالج ہی گین نہیں کی، بٹ سارکسٹکلی آنسر دینا بھی سیکھا۔ تو سر لیکن کئی لوگ ہیں جن کو میں نے بھی دعوت دینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، ان کے تھوڑے جو ان کے پاس جو ان کے پاس دلائل تھے، فیلسی نکلی، ڈیبنک کیا ان کو سر۔ لیکن سر ایک میرا فرینڈ ہے، اور مسلم بھائی ہوتا ہے، فرینڈ ہی کہوں گا، ایک بھائی ہے میرا سر، اس کا ایک سوال تھا جو بڑا عام سا ہے اور آپ کی اسکرین میں کافی بار ہوا ہے۔ عامر حق وہ آپ جانتے ہیں، وہ بھی تھے، اور کیسر احمد راجہ صاحب، وہ سب ہوتے تھے، آپ نے ان کے ساتھ مل کے مطلب جواب دیا، بٹ مجھے اس کو جواب دینا نہیں آ رہا سر۔ وہ وہاں سے میں نہیں کہوں گا کہ وہ ایتھیسٹ ہو گیا، بٹ وہ سوال کیا ہے سر؟ وہ سوال یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں مسلم ہوں، میں مسلم پیدا ہوا، لیکن ایک لڑکا وہ ہندو گھر میں پیدا ہوا، بڑا سیریس سوال ہے، کہتا وہ بھی اپنے ماں باپ کی سیوا کر رہا اچھے طریقے سے، میں بھی کر رہا ہوں، لیکن میں صرف اس طرح کہ میں صرف نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ جہنم میں کیوں جائے گا سر؟ وہ وہاں سے وہ اگنوسٹک ہوتا جا رہا ہے۔ تو سر یہ تھوڑی پرابلم تھی، میں سوچتا تھا کبھی آپ سے موقع ملے تو میں ضرور پوچھوں گا سر۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیراً۔ یہ سوال بڑا کامن ہے، اور وہ یہ کہ میرے اور ایک غیر مسلم کے درمیان فرق صرف نماز ہی کا تو ہے، تو غیر مسلم جہنم میں جائے اور مسلمان نماز پڑھ کے جنت میں جائے تو یہ ناانصافی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ تصور کریں کہ ایک دشمن ملک ہے، اس دشمن ملک کے شہری اس دشمن ملک کی حکومت کو ٹیکس بھی دیتے ہیں، وہاں کے قانون کی پابندی بھی کرتے ہیں، جس سلیقے اور طرز سے رہنا چاہیے اس طرز سے اور سلیقے سے رہتے ہیں، اور ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ رہتے ہیں، آپ اپنی حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ اپنے قوانین کو فالو کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا میں ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ ہمارے ملک کا باشندہ نہیں ہے، چونکہ وہ تو دشمن ملک کا باشندہ ہے، ہوگا کتنا اچھا، لیکن ہمارے ملک کی نظر میں وہ دشمن ملک کا باشندہ ہے، تو جو قوانین ہمارے ہیں وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، اس پر سختی ہوگی، اگر بغیر ویزا کے آ گیا تو پکڑا جائے گا، دھرا جائے گا۔ انسان تو وہ بھی ہے، اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن باشندہ نہیں ہے آپ کے ملک کا۔ کتنا بڑا فرق ہوا اس وجہ سے، محض ایک بارڈر کے الگ ہونے کی وجہ سے۔ یہ فرق ہم اپنی زندگی میں دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ بالکل نیچرل فرق ہے۔ ایسے ہی دو انسان ہیں، دونوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اپنے اعتبار سے اچھے ہیں،
مثلا آپ نے کہا بھئی ایک مسلمان ہے وہ بھی اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، غیر مسلم ہے وہ بھی اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، لیکن ایک اللہ کے ملک میں رہ کر اس کا اعتراف کرتا ہے کہ میں اللہ کے ملک میں ہوں. سر لیکن اس کا کہنا ہے کہ میری غلطی کیا تھی، مجھے وہاں پیدا کر دیا. ٹھیک، میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں جبکہ اس کے ملک میں ہے. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. جب یہ فرق ہے تو ایک کو سزا دی جائے گی، دوسرے کو جزا دی جائے گی. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی اصولی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بھائی میری کیا غلطی ہے، میرا سمجھ رہے کہ کیا ایسا اچھا کام تھا کہ میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور اس کی کیا غلطی تھی کہ وہ ایک غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا. آپ تھوڑا سا اپنی ہی تاریخ دیکھ لیں، یعنی جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے آپ آج سے 500 سال پیچھے چلے جائیں تو ذرا تصور کیجئے کہ کتنے لوگ مسلم اور غیر مسلم تھے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اس ملک میں رہتے ہیں یا دنیا میں رہتے ہیں، ان میں سے اکثریت کے ماں باپ ایک زمانے میں غیر مسلمی تو تھے، غیر مسلمی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. وہ بھی تو اسلام اپنا دین دھرم چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے، اور آج ہم ایک مسلم گھر میں پیدا ہوئے. لیکن 500 سال پہلے، 400 سال پہلے، 800 سال پہلے جو لوگ تھے وہ تو کسی مسلم گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ایمان لانے کی توفیق دی، وہ ایمان لائے. ایسے ہی یہ شخص ہے کہ جو ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، یہ بات یاد رکھ لیجئے، اگر وہ نیوٹرل رہے گا اور وہ مورل رہے گا، کرپٹ نہیں بنے گا، اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو بھی ملے گی. توفیق ان لوگوں کو نہیں ملتی جو نیوٹرل نہیں رہتے، توفیق ان لوگوں کو نہیں ملتی جو خدا کے باغی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ کہتا ہے کہ جو شخص دیتا ہے، آتا یعنی خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور واتقا خدا سے ڈرتا ہے، اور اچھائی کی تصدیق کرتا ہے، اچھائی کو مانتا ہے کہ ہاں یہ اچھائی ہے، اس کے لیے ہم راستہ آسان کر دیتے ہیں. لیکن اگلے ہی لمحے یہ بھی کہہ دیا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. کہ جو شخص کنجوسی کرتا ہے یعنی نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتا، واستغنا اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، کس سے؟ خدا سے، وکذب بالحسنی اچھائی اس کے سامنے آئے اور اچھائی کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر ہم اس کے لیے عسرا یعنی جہنم کا راستہ آسان کرتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا اور یہ کہ میری کیا غلطی، وہ اپنی ان غلطیوں کو دیکھے کہ اس کے دل میں کہیں بخل تو نہیں ہے، اچھائی کے کاموں میں وہ خرچ کرتا ہے، کیا خدا سے بے نیاز ہو چکا، کیا اچھائی کی باتوں کی تکذیب کرتا ہے، تو پھر وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ لائف جو خدا اس کو دے گا مرنے کے بعد. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ خرچ بھی کرتا ہے نیک کاموں میں اور اچھائی کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کا راستہ آسان کر دیں گے، اور آپ اپنی زندگی میں خود ہی دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا. میرے ایک سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک جنرل سا سوال ہے اور ایک اسپیسیفک، میں پہلے اسپیسیفک والے پہ آتا ہوں اور پھر جنرل والے پہ آتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے، آپ نے بتایا کہ ہر ایک انسان کے اندر اچھائی کا ایلیمنٹ بھی پریزنٹ ہوتا ہے اور برائی کا ایلیمنٹ بھی پریزنٹ ہوتا ہے. اچھائی کا ایلیمنٹ اس کو فرشتہ پن صفت ڈیولپ کرنے کے لیے راغب کرتا ہے، جس فرشتہ پن صفت ایک میٹا فزیکل چیز ہے جس کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا، ایک فزیکل چیز، ایک کانکریٹ چیز. تو دوسری طرف سے ہمارے اندر وہ اینیملسٹک ٹینڈنسیز بھی ہیں، یا اس کو کہا جا سکے تو ڈیولش پن بھی ہے. اس کو گائیڈ کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے کوئی کتاب تو نہیں آئی، کوئی فزیکل مطلب اس میٹا فزیکل چیز کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی فزیکل چیز نہیں ہے. تو کچھ لوگ، میں ایگنوسٹک نہیں ہوں، میرے اندر یہ سوال نہیں ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہوا کہ کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ ایسی کیا ضرورت پڑی اگر آپ کی بیسٹیل ٹینڈنسیز کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، تو اس والی چیز کو گائیڈ کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہی کیا؟ بہت اچھا سوال ہے ہمارے بھائی کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی کہا کہ ہر انسان کے اندر جانور پن کا مادہ بھی ہے، لیکن فرشتے پن کے مادے کو پروموٹ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے فزیکل فارم میں کلام آیا، لیکن جانور پن کو یا ڈیولش جو کیریکٹرسٹکس ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے تو کوئی فزیکل چیز نہیں آئی. تو دونوں میں ایکوالٹی نہیں ہے نا. یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا سوال یہی ہوا.
حیرت کی بات ہے کہ آپ نے معاشرے میں نظر نہیں کی. پورنوگرافی، زنا، جھوٹ، یہ جو انڈسٹری ہے گانے بجانے کی، یہ سارے کے سارے شیطان کی وحی ہیں. اسی کے ذریعے شیطان اس ڈیولش یا شیطان پن کو، جانور پن کو ابھارتا ہے. غذائیں جو ہم کھاتے ہیں ان غذاؤں کا اثر ہوتا ہے. حرام لقمہ انسان کی زندگی کو خود غرض بنا دیتا ہے. حرام لقمہ جتنا کھائیں گے خود غرضی اتنی بڑھے گی، بخل اتنا ہی بڑھے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے زیادہ فزیکل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. قرآن اتنا فزیکل نہیں، قرآن تو کلام ہے، لیکن ہم ان فزیکل چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری شیطان کی طرف سے ہیں، شیطان کے آلے ہیں، اور ان کے ذریعے وہ جانور پن انسان کے اندر بڑھتا ہے اور پنپتا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ کریں. جیسے گائیڈنس ہوں قرآن ہے ہمارے پاس، ٹھیک. قرآن سے گائیڈ ہو کر ہمارے پاس بھی مدرسے ہیں. ہوں جس طریقے سے پورنوگرافی کا سینٹر ہے، ہمارے پاس مدرسے ہیں، لیکن مدرسے بنے قرآن کی گائیڈنس سے. وہ ان کے پاس گائیڈنس والا سسٹم نہیں ہے. سوال بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے کہ ایکویلٹی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ڈیولش پن اتنا مضبوط ہے کہ اس کے دفاع کے لیے خدا کو ایک کتاب بھیجنی پڑے. یہ دوسرا سوال ہے. یہ آپ کا سوال اب دوسرا ہو گیا کہ کیا ڈیولش پن اتنا مضبوط ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے خدا کو ایک کتاب بھیجنی پڑی. یہ آپ کے جو الفاظ ہیں، یہ دراصل میں یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں، لیکن آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیں، یہ واضح رہے کہ برائی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور اس کا اثر بڑا دیرپا ہوتا ہے. یہ جو ہم نے کہا کہ کیا خدا کو ایک کتاب بھیجنی پڑی ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے، تو برائی اتنی مضبوط ہو گئی، یہ خدا کی کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری ہے. ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم پر احسان کرتے ہوئے اللہ نے ایک کتاب نازل کی. اس کو آپ خدا کی کمزوری نہ سمجھیں، یہ خدا کی طرف سے رحمت ہے. وہ چاہتا تو ہم سے یہ کہہ دیتا کہ بھئی جس طریقے سے تم برائی سے خود برائی اختیار کر سکتے ہو، خود ہی برائی سے نکل کر بھی دیکھ لو. اگر ایسا ہوتا تو ہم میں سے اکثریت برائی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہوتی. لیکن خدا کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس نے کتاب نازل کر دی اور ہمیں برائی سے نکلنے کا راستہ بتا دیا. ٹھیک. اور دوسرا سوال میرے خیال سے ایک ایک کر لیں تاکہ مجھے لگا ہو گیا جواب اس کا، کیونکہ مجھے مل گیا جواب. ہاں تو اور بھی لوگ ہیں نا، تو سب کو موقع مل جائے گا. ایک جنرل وہ سب چلیں. کے سوال کو ایڈریس کر دے گا شاید. ہم یہ آپ نے بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے. چلیے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کالج کے بھی، ہاں. یونیورسٹیز کے بھی. ہمیں ایک روڈ میپ کی ضرورت پڑتی ہے اس ایتھسٹک ورلڈ ویو کا دفاع کرنے کے لیے. تو اگر آپ ہمیں کتاب بتائیں یا کسی اسکالر کی ریسرچز بتائیں جس کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں فرام ایک بگنر جو دفاع کرنے کی شروعات کرنا چاہتا ہے، جو ابھی اسکول کلاس 10th میں، اس کے لیے ایک روڈ میپ جو یونیورسٹی لیول تک اسٹوڈنٹس کے لیے. اردو میں تو الحمدللہ میں کتاب لکھ چکا ہوں 6 والیومز میں، ابھی پرسوں ترسوں ہی آئی ہے، اور اس کا نام ہے تحافظ الملاحدہ. نام عربی میں بڑا خطرناک سا، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جو انگلش ترجمہ ہے وہ ہے دا انکوہیرنس آف ایتھیسٹ. تو امام غزالی کی کتاب تھی تحافظ الفلاسفہ دا انکوہیرنس آف فلاسفرز، اس لیے اس کا نام ہم نے یہ رکھا ہے. 6 والیومز میں 2800+ پیجز ہیں، اور الحاد کا یا الحاد کے میدان کا کوئی گوشہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے تعلق سے اس کتاب میں گفتگو نہ ہوئی ہو. یہ کتاب پبلش ہو چکی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ دستیاب ہے. یہ اردو ریڈرز کے لیے، اور اگر آپ بہت ڈیپتھ میں اس چیز کو، اس موضوع کو پڑھنا چاہتے ہیں. انگلش ریڈرز کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ایٹ دس مومنٹ میں حمزہ زورٹس کی جو کتاب ہے دا ڈیوائن ریالٹی، اس کو ریکمینڈ کروں گا، وہ اچھی کتاب ہے. ٹھیک جی، ایک منٹ. ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ جو غریبی سے زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی ہے. ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، یا پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. تو اس چیز کو دیکھ کے انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. تو ذہنی طور پر انسان اس چیزیں کافی زیادہ اثر انداز ہو جاتا ہے. اس چیز سے کیسے ڈیل کریں، اور اس سوال کو کیسے ڈیل کریں کہ یہی لوگ غربت میں کیوں ہیں، یہی اس چیز کو کیوں فیس کر رہے ہیں، جو لوگ اچھائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں، یہ پہلے سوال ریپیٹ کر دوں کہ ہمارے ملک میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو نہایت غربت کی زندگی گزار رہی ہے. تو ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان جو سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کے راستے پر ہیں، یہ اتنی غربت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں.
تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدھے راستے پر ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ امیر بن جائیں اور غریب نہ رہیں. دونوں میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. امیری اور غریبی کا تعلق آپ کی اسٹریٹجی میکنگ سکل سے ہے کہ آپ اپنی فائنینشیل لائف کو امپروو کرنے کے لیے کتنے صحیح قدم اٹھاتے ہیں, تعلیم سے لے کر اس کے بعد جب بزنس میں قدم رکھیں گے, جاب میں جائیں گے وغیرہ وغیرہ, اپورچونٹی اویل کرنے تک. آپ دیکھیں گے کہ جو غربت ہے اس کی بنیادی وجہ تعلیم کی کمی ہے. تعلیم کی کمی بنیادی وجہ ہے, اور آپ کسی دوسرے کو بلیم کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی بھائی وہ فلاں جو صوبہ ہے یا فلاں حکومت ہے وہ پڑھنے نہیں دیتی. ایسا نہیں ہے. کیا ہم مدرسوں کے تعلق سے خود کفیل نہیں ہوئے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حکومتیں مدرسے بنانے پر پابندی لگا دیتی, قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دیتی. ایسا ہوا ہے دنیا میں؟ قرآن نہیں پڑھ سکتے, حدیث نہیں پڑھ سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, ایسا ہوا ہے. تو جب ہم مدرسوں کے معاملے میں خود کفیل ہو گئے, ابھی آج ہی مجھے پتہ چلا, ایک میرے درسی ساتھی میرے کلاس میٹ ہیں, انہوں نے بتایا کہ اس صوبے میں جموں میں 1947 کے بعد وہ پہلے حافظ تھے, میرے کلاس میٹ. تو وہ یہیں کے ہیں اور پتہ نہیں یہاں موجود ہے کہ نہیں, بہرحال وہ پہلے حافظ تھے. اب آپ وہاں سے گزشتہ 25-30 سال کی اس جرنی کو دیکھیں اور آج دیکھ لیں. ہم خود کفیل ہیں چونکہ ہم نے ارادہ کیا کہ یہاں انویسٹ کرنا ہے. تو بھائی اگر یہاں یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ کام بھی کر سکتے ہیں. اگر دنیا کو, دین کو سنوارنے کے لیے محنت ہو سکتی ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کو سنوارنے کی بھی محنت ہو سکتی ہے. تو ہماری اسٹریٹجی میکنگ سکلز میں کمی ہے, اس لیے غربت ہے. اس کا تعلق سیدھے راستے یا الٹے راستے سے نہیں ہے. میرا ایک یہ سوال تھا جو پرابلم آف ایول کے ریلیٹڈ جاوید اختر صاحب نے مفتی شمائل نقوی صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ غزہ میں جو کچھ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ اومنی پریزنٹ ہے, اومنی پوٹنٹ ہے. اس کا جواب بھی یہی ہے. میرا ایک سوال اس ایکچولی یہ ہے کہ اس آرگومنٹ سے ریلیٹڈ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میری گزارش ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم جب یہ آرگومنٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو بھی نیکی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, جو بھی ایول آتا ہے وہ انسان کی طرف سے آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سوال کو کیسے, ہمارے بھائی نے فالو اپ کویشچن کیا ہے کہ جو بھی نیکی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور جو بھی برائی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, وہ انسان کی اپنی طرف سے آتی ہے. ایک دوسری آیت میں یہ بھی ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو آیتوں کو صحیح سے سمجھنے میں کہیں کمی ہو گئی, ورنہ کانٹرڈکشن نظر آئے گا. ایک ہے خلق اور ایک ہے کسب. خلق کہتے ہیں کریٹ کرنے کو, کسب کہتے ہیں پرفارم کرنے کو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کریٹر ہے, وہ چاہے ہماری زندگی کی کوئی اچھائی ہو یا ہماری زندگی کا کوئی امتحان اور مصیبت, کریٹر ایک ہے, ہر چیز کو کریٹ کرنے والا وہی ہے. لیکن پرفارمر ہم ہیں, اچھائی کو بھی پرفارم ہم ہی کرتے ہیں, برائی کو بھی پرفارم ہم ہی کرتے ہیں. اور اس میں جو سیکوینس ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ نے ہمیں ارادے کی قوت دی ہے, وہ اور اس کا اظہار بھی قرآن میں کیا کہ تم اس لیے چاہتے ہو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم چاہو. قرآن کی آیت ہے, اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یعنی اللہ نے ہمیں ول پاور دی ہے کہ ہم ارادہ کریں. جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں, کسی بھی کام کا, اچھا ہو یا برا, ہمارے ارادے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کام کو جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے کریٹ کر دیتا ہے. وہ کام کریٹ ہوتے ہی اب ہم اس کام کو پرفارم کرتے ہیں, کسب کا مرحلہ آتا ہے, اور پرفارم کرنے کے نتیجے میں ہمیں سزا یا جزا ملے گی. تو اب دیکھیں اس کا تعلق کس سے ہوا؟ بندے سے ہوا. اگر ہم اچھی اسٹریٹجی کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی سکسیس ہمارے لیے کریٹ کرتا, اس کو ہم پرفارم کرتے, سکسیسفل ہو جاتے. لیکن ہم نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی بلکہ بری اسٹریٹجی کا ارادہ کیا, تو اللہ نے سکسیس کو کریٹ نہیں کیا, ہم نے اس فیلئر کو پرفارم کیا تو فیل ہی ٹھہرے. اب یہ تو صرف اس ملک میں ہوا نا, یہ کسی ایک خاص ریجن میں. آپ دنیا میں دیکھیں مسلمان ماشاء اللہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو دوسروں سے کہیں فائق ہے. کیوں؟ چونکہ انہوں نے تعلیم میں انویسٹ کیا, انہوں نے صحیح اسٹریٹجیز بنائی, تو وہ بہت آگے ہیں دوسروں کے مقابلے میں. تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہر جگہ پس رہا ہے اور
گھس رہا ہے. جی ادھر. علیہ السلام. پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جنت میں جائے گا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ جس کی قسمت میں جنت لکھ دی گئی وہ جنت میں جائے گا, جس کی قسمت میں جہنم لکھ دی گئی وہ جنت میں جائے گا. تو مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہم محنت کیوں کر رہے ہیں. اسی کے ریلیٹ میرا آپ سے سوال ہے. یہ جو سوال ہے تقدیر کے تعلق سے ہے کہ اگر پہلے ہی یہ لکھ دیا گیا کہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا تو ہم محنت کیوں کر رہے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا پہلے ہی, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس کے پہلے. اللہ نے زمانے سے پہلے نہیں, گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ٹائم باؤنڈ مان لیا ہے. ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ ایک ٹائم لائن ہے 1 کروڑ سال کی, اس میں اللہ مثلاً 50 لاکھ سال پہلے کہیں بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے. اب ہم 50 لاکھ سال بعد پیدا ہوئے اور ہم نے کہا کہ وہ اللہ نے تو لکھ دیا تھا. وہ جو آپ جو ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں نا اس میں ٹائم لائن آتی ہے, تو آپ نے پہلے ہی پرومپٹ دے دیا تھا اے آئی کو, آگے جا کر یہ ہونا ہے, اس نے وہ کر دیا. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹائم لائن بیٹھ اللہ تعالیٰ نے کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں کی ہے اے آئی ماڈل پر, اس نے کوئی پرومپٹ نہیں دیا ہے. چونکہ پرومپٹ دینے والا اور جو کام اسکرین پر چل رہا ہے یہ دونوں ٹائم کے اندر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹائم میں نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے پہلے ہی یہ کام کر دیا تھا. اس کے لیے ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا, ہمارے لیے ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے. قرآن میں ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اللہ تعالیٰ ہی اول ہے اور اللہ تعالیٰ ہی آخر ہے. اب امیجن کریں کہ اگر اللہ بھی ٹائم میں ہوتا تو یا تو اول ہوتا یا آخر ہوتا, یا تو پہلا ہوتا یا دوسرا ہوتا. یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ پہلا بھی ہے دوسرا بھی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا کہ وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے کہا. تو جب یہ بات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹائم میں نہ رہتے ہوئے, چونکہ وہ ٹائم میں نہیں ہے, اپنے علم کے مطابق یہ لکھ دیا کہ کس کا عمل کیسا ہوگا. لیکن ہمارا عمل اس کے لکھنے کی وجہ سے نہیں ہے, اس نے لکھا ہے ہمارے عمل کی وجہ سے. سمجھ میں آیا؟ ہم اس لیے نہیں عمل کر رہے کہ اس نے لکھ دیا, اس نے لکھا ہے چونکہ ہم عمل کر رہے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تو پہلے ہی لکھ دیا تھا, چونکہ پہلے تو ہے ہی نہیں اس کے لیے. وہ پہلے اور اب بات کا تو ریفرنس پوائنٹ ہم ہے, اللہ نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. جو روڈ میپ ہے وہ وہی نیچرل روڈ میپ ہے کہ جس کو اختیار کیا جاتا ہے. یعنی ایک آدمی اگر خدا کو نہیں مانتا, خدا کی صفات کو نہیں مانتا, تو اس کو آپ یہ کیسے یقین دلائیں گے کہ ایک دن حشر, میدان حشر برپا ہوگا اور وہاں سب کو جسٹس ملے گا؟ بھائی جسٹس بھی تو صفت ہے نا خدا کی. وہ بندہ تو خدائی کو نہیں مانتا, خدا کی کسی صفت کو نہیں مانتا, تو اسی صفت کو کیسے مانا؟ اس صفت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی موصوف ہے, یعنی جس کی یہ کوالٹی ہے وہ خدا ہے. تو جب تک آپ خدا کی ذات اور اس کی صفات کو کسی نہ کسی حد تک نہ مان لیں, تب تک آپ عقیدہ آخرت اور دا کانسیپٹ آف جسٹس ثابت نہیں کر سکتے. وہ ایک سیکوینس ہے, اسی میں چلنا پڑے گا آپ کو. ورنہ اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ثابت کر بھی دیا, باوجود اس کے کہ خدا نہیں ہے, باوجود اس کے کہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ایک دن آئے گا انصاف قائم ہوگا, تو سوال یہ ہوگا کہ کون کرے گا انصاف؟ اور انصاف کا مطلب کیا ہے؟ سزا کون دے گا, کس طرح دے گا, اس کو کیا اتھارٹی ہے, کس بنیاد پر سزا دے گا؟ یہ سارے سوالات کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے جو نیچرل روڈ میپ ہے اسی کو فالو کرنا پڑے گا. جی اور جو مونکی ہے اس کی جو اسٹرکچر وہ ہے ہمارے ساتھ کافی سملر ہے. تو سر ایک کوشچن اسی کے ساتھ کہ اوریجن آف ہیومن, ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلا انسان ہے, لیکن ہمیں ملتا ہے اسٹون ایج میں یا انڈس ویلی سویلائزیشن کاربن ڈیٹنگ سے اس سے بھی پہلے انسان ہے. سر اس کے بارے میں میں ابھی لیفٹ ونگ کی طرف آ رہا ہوں تو تھوڑا سا صبر کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ تو ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ چمپینزی سے ہمارا ڈی این اے ملتا ہے 90%. میرے خیال زیادہ ہی ملتا ہوگا, 90 تو کم بتا رہے ہیں. تو اور اسی طریقے سے یہ بات ملتی ہے کہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جبکہ کاربن ڈیٹنگ سے ہمیں پتہ چلا کہ بہت پہلے بھی انسان تھے. ٹھیک ہے, یہ سوال ہے نا آپ کا. تو دیکھیں, دو چیزوں میں اگر ڈی این اے کو لے کر سملیرٹی ہے تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ دونوں کسی زمانے میں ایک تھے؟ یہ بھی تو ثابت ہو سکتا ہے کہ دونوں کا خالق ایک ہے, اس لیے ڈی این اے میں سملیرٹی ہے.
یہ کیوں ثابت نہیں کر سکتے ہم؟ سائنس نے آپ کا ایک ذہن بنا دیا کہ نہیں، ڈی این اے کی سملیرٹی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا کنبہ ایک تھا، یہ سب اوپر جا کر ایک ٹری اور پھر اس کے بعد پھر جو فرسٹ سیل ہے وہاں مل گئے. یہ سائنس نے آپ کو بتا دیا. لیکن یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس فرسٹ سیل کا چونکہ خالق اللہ ہے اس لیے ڈی این اے میں سملیرٹی ہے؟ یہ سائنس کیوں نہیں بتاتی کہ اگر خالق ایک ہے تو سملیرٹیز ہر حال میں پائی جائیں گی؟ تو پہلی بات. دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال پہلے تھے؟ کوئی ہے نمبر؟ ہمیں کچھ پتا ہے اس تعلق سے؟ کوئی ڈیٹا ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے. اسلام حدیث میں، قرآن میں کہیں بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں لکھا کہ 7000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے. یہ ببلیکل نریشن ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام تھے، کب تھے؟ ہو سکتا ہے کہ 10,000 سال پہلے، ہو سکتا ہے کہ 20,000 سال پہلے، ہو سکتا ہے 40,000 سال پہلے ہوں. اب اگر آپ کو کوئی جثہ ملے، کوئی لاش ملے، کوئی ڈھانچہ ملے اور کاربن ڈیٹنگ سے یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ ڈھانچہ تو 40,000 سال پرانا ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت آدم تو ابھی چونکہ 7,000 سال پہلے آئے تھے لہٰذا تھیوری غلط ثابت ہو گئی. یہ دلیل عیسائیوں کے خلاف چلے گی، یہ دلیل ہمارے خلاف نہیں چلے گی. ہم تو اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ اگر سائنس یہ ثابت کر دے بیونڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ، یہ ثابت کر دے کہ 1,00,000 سال پہلے انسان تھا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. جب بھی انسان تھا، پہلا انسان حضرت آدم تھے، وہ 1,00,000 سال پہلے ہو کہ 1,00,000 سال پہلے ہو کہ 10,000 سال پہلے ہو. ٹھیک؟ جی ہاں، میرے خیال سے ادھر سے چلتے ہیں. جی السلام. میں اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتا ہوں، لیکن میرے کو لگتا ہے کہ یہ میں اس کا یہ میرے کو لگتا ہے اس وجہ سے کہ میری فیملی اپبرنگنگ کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے، جہاں پہ میرے کو لگتا ہے کہ اسلام کہہ رہا ہوں انسان میرے کو یا پھر ہر ایک بندے کا قسم سے ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ اسلام کو ایک میٹا فزیکل چیز دیتے تھے، سائنس سے اس کو یا پھر آپ کے الگ الگ سوشل اسٹڈیز کے ساتھ یا آرٹ ہسٹری کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے. تو اس لیے میں اپنے آپ کو ایگنوسٹک ہوں. لیکن میرے کو لگتا ہے کہ ایز اے ایگنوسٹک میں کیا بولتے ہیں، میں اپنے آپ کو زیادہ فری محسوس کرتا ہوں. لیکن کیا بولتے ہیں، اور ساتھ میں میں اگر پرے کرتا ہوں لیکن میرے کو کنیکشن محسوس نہیں ہوتا. تو میں ایز اے لائک نماز میڈیٹیشن فار اے پرسن، اور ساتھ میں میرے کو لگتا ہے کہ ایک ریلیجن کے اندر ایک ریلیجن کی تھوڑا سا خاموش ہو جائیں. ہاں، ایک ریلیجن کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، وہ کافی ڈیپینڈ کرتی ہے ایک بندے کے اوپر. اور میرے کو آپ کا وہ والی بات پڑی ہے میرے خیال سے پوائنٹ چلتے ہیں نا، بہت لمبی ہو جائے گی، میں بھول جاؤں گا. نہیں، میں آپ کو صرف بول رہا تھا کہ آپ کا وہ کیا بولتے ہیں انسان کا اینیمل انسٹنکٹ، وہ میرے کو کافی وہ ایڈن ایگو والے پن سے آپ کو سیکھ پوائنٹ بنا. ٹھیک. آپ نے ایک بات کہی اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ بینگ این ایگنوسٹک آپ بہت اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اسلام از ریئلی انٹلیکچولی. چلیں وہ بعد میں دیکھتے ہیں. ابھی یہ بتائیں کہ آپ کو کتنی آزادی چاہیے؟ چونکہ جتنی آزادی آپ کو چاہیے اتنی آزادی آپ کو ملنے والی نہیں ہے. آپ جتنی بھی آزاد، جو بھی مجھے یہاں جانا ہے آزادی میں، وہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس، وہ پاسبل نہیں ہے. چونکہ ہم اتنا آزاد ہونا چاہتے ہیں بائی نیچر کہ ہمارے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہ ہو. صحیح ہے نا؟ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اتنے آزاد ہوں کہ ہمارے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہ ہو، فیملی کی ریسٹرکشن نہ ہو، لا کی ریسٹرکشن نہ ہو، کسی بھی طرح کی ریسٹرکشن نہ ہو. لیکن ہم ایک سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے ان تمام ریسٹرکشنز کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں. لیکن جب مسئلہ ریلیجن کا آتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے آزاد ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آزادی میں فرق کر دیا. ایک آزادی کو ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ نہیں وی کین لیٹ اٹ گو، اور دوسری آزادی کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں آئی کین ناٹ لیٹ اٹ گو. یہ فرق کیوں ہوا؟ میرے کو لگتا ہے کہ فریڈم ہوتی ہے نا، فریڈم میں اتنا پڑھا لکھا ہوں کہ میں ڈسٹنگوش کر سکتا ہوں نیگیٹو فریڈم کے اندر اور پازیٹیو فریڈم کے اندر. میرے کو پتا ہے کہ پازیٹیو فریڈم ریسٹرکشنس کے ساتھ آتی ہے، تو میرے کو لگتا ہے کہ میں فری ہوں اس حساب سے. لیکن
सोसाइटी में बात कर रहा हूँ कि सोसाइटी के अंदर ऐसा डिस्कोर्स चलता है कि जहाँ पे रिलीजन को लेकर आपको साइंटिफिकली थिंकिंग करना अलाउ नहीं होता है। हमें तो अलाउड है, नहीं मतलब फुल अलाउड है भाई। जी हाउस होल्ड मैटर करते हैं। अच्छा जी थोड़ा सा अगर मैं मजाक करूँ तो बुरा मत मानिएगा, हाँ ये मेरी आदत है, तो थोड़ा सा मूड लाइट हो जाता है ना सबका। तो इसमें भी देखें 2-3 दावे हुए। आपने एक दावा किया कि मैं चूँकि मैं का मतलब एक आम इंसान इतना पढ़ा लिखा है कि वो नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम में फ़र्क कर सकता है, राइट। तो मुझे ये बात बताएं आप कि क्या मज़हब की रिस्ट्रिक्शन से निकलकर आप पॉजिटिव फ्रीडम देखते हैं? मज़हब की, लेट मी रिपीट, मज़हब की रिस्ट्रिक्शन से निकलकर जो आज़ादी आपको मिली है, क्या वो पॉजिटिव फ्रीडम है? मैंने वैसी फ्रीडम एक्सपीरियंस वो पॉजिटिव फ्रीडम नहीं है, वो एक नेगेटिव फ्रीडम है। मैं बताता हूँ कैसे। वो इस तरीके से कि इमेजिन करें कि आप कैलिफोर्निया में रहते हैं, ठीक। कैलिफोर्निया के बारे में सर्च कीजिएगा, 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। पहली चीज़ होमोसेक्सुअल्स, दूसरी चीज़ होमलेस ज़ॉम्बीज़, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर आप चले जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत दूर दूर तक के होमलेस पड़े हुए हैं और सब ड्रग्स में। लेट मी कंप्लीट। और साथ में होमोसेक्सुअल्स भी बड़ी तादाद में है, क्योंकि ये वो स्टेट है अमेरिका के जिसने सबसे पहले होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज किया था। और यहाँ सबसे ज़्यादा खुदा के बागी हैं, यानी नॉन रिलीजियस पीपल है जो किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करते। तो मैं एक आम इंसान के नुक्ता नज़र से ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर मान लीजिए आप इन सब की ज़िंदगी में रिलीजन ले आए वापस, लॉ ने तो उनको अलाउ कर रखा है कि आप ड्रग्स लेके ज़ॉम्बी बन सकते हैं, लॉ ने उनको अलाउ कर रखा है कि आप ट्रांसजेंडर या होमोसेक्सुअल बन सकते हैं, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में रिलीजन आ जाए तो क्या वो बाय चॉइस होमलेस ज़ॉम्बी रहेंगे? क्या बाय चॉइस वो होमोसेक्सुअल रहेंगे? नहीं रहेंगे। मैं अगर उस चीज़ को देखूं, होमलेसनेस को, वो उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, खासकर जो कैपिटलिज्म है, मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूं इसके लिए। वो होमलेसनेस है। और ये जो कैपिटलिज्म है ये इसीलिए आया है चूंकि मजहब को हमने साइडलाइन कर दिया। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कि कैपिटल खुदा है। तो अगर खुदा हमारी ज़िंदगी में मौजूद होगा तो कैपिटल खुदा नहीं होगा ना। तो उस कैपिटलिज्म की वजह से क्या मसला हुआ कि लोगों ने अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऐसा कर दिया कि वो होमलेस बन गए। अगर आप खुदा को अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, कैपिटल को बाहर कर देंगे, तो कतर में आपको कहीं भी, सऊदीया में आपको कहीं भी होमलेस ज़ॉम्बीज़ नज़र नहीं आते, चूँकि उनकी ज़िंदगी में खुदा मौजूद है। कैपिटलिज्म तो कुछ ना कुछ वहाँ भी है। इमारात में आपको नहीं मिलेंगे, कुवैत में आपको नहीं मिलेंगे। ये तमाम वो ममालिक हैं कि जिनकी ज़िंदगी में, आम फ़र्द की ज़िंदगी में भी खुदा है, वहाँ आपको ना होमोसेक्सुअल मिलते हैं और न ही आपको होमलेस ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं। लेकिन अगर अरब के अंदर या फिर यूएई या फिर दुबई के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। अगर मैं देखूँ, अगर मैं देखना, इस हिसाब से जो वर्कर्स होते हैं ना, उनकी कंडीशन ख़राब होती है। इसलिए कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ ना कुछ कैपिटलिज्म उनके यहाँ भी है। अगर उनके यहाँ फुल फ्लेज इस्लामिक मॉडल होगा तो वो एक ऐसा मॉडल होगा कि पूरी दुनिया को उसको कॉपी करना चाहिए। वो फिर इस हिसाब से कम्युनिज्म ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, वो दूसरी जगह चले गए आप। तो अब हम वापस आते हैं, यहाँ तक पहुँच गए, अब वापस आते हैं। आपने एक और क्लेम किया था, वो ये किया था कि रिलीजन साइंस को पढ़ने नहीं देता है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने हाँ, बोला कि सोसाइटल, मैं बोल रहा हूँ कि लाइक हाउस होल्ड को ले लो, फिर उसके बाद सोसाइटल डिस्कोर्स को ले लो, वो रिस्ट्रिक्ट करता है। जो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव इस्लाम जो होंगे ना, वो इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। मैं नहीं ये बोलता कि इस्लाम जो होता है, इस्लाम में मानता हूँ कि साइंस को अगर हिस्ट्री के अंदर भी पीछे जाके देखा जाए, इस्लाम में कितने स्कॉलर लाइक उन्होंने क्या बोलते हैं। अच्छा, मुझे आप कंजर्वेटिव समझते हैं? नहीं, अरे मैं तो कंजर्वेटिव हूँ। नहीं, मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई।
میں کنزرویٹو مسلم ہوں. کنزرویٹو کا مطلب یعنی ایک آدمی جو اپنے اصول سے، روٹ سے، اپنے ٹریڈیشن سے جڑا ہوا ہے، یہ مطلب ہوا نا کنزرویٹو کا. نہیں، کنزرویٹو میں میرے حساب سے کنزرویٹو وہ ہوتا ہے جو زیادہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے ایک چیز کو لے کے. میں بہت پروٹیکٹیو ہوں فیملی ویلیوز کو لے کر، میں بہت پروٹیکٹیو ہوں ریلیجن کو لے کر. میں کنزرویٹو ہوں بھائی، آپ یہ رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکتے. اور باوجود ہے کہ کنزرویٹو ہوں، ایک اسکول قائم کر کے بیٹھا ہوں جہاں سائنس پڑھائی جا رہی ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کنزرویٹو ہوتے ہیں تو وہ کچھ لوگ ہیں. میں ادھر ہی ہوں جہاں وہ جو جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، میں وہیں ہوں. تو یہ جو آپ نے دعویٰ کیا نا، یہ سوسائٹی میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پاس صحیح نالج نہیں ہے. یہ نالج کی کمی ہے. اس میں مذہب کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، یا کنزرویٹزم کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، یا ٹریڈیشنلزم کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. اس میں اگنورینس کو بلیم کیجیے کہ اگنورینس کی وجہ سے ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں یا کچھ ریلیجس فگرز ایسی ملتی ہیں کہ جو شاید ان کا رویہ سائنس کے خلاف ہو. ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں، سائنس کو اس کی حد میں رکھنے کے حق میں ہیں کہ اس کی جو لمیٹیشنز ہے اس میں رہنا چاہیے. وہی نا، میں دیکھتا ہوں سائنس کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ جو میں نے اب میں ایک کام کرتا ہوں اس گفتگو کو، اس لیے مجھے کہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں، اتنی دیر کھڑے ہو گئے کہ جتنی تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں 20 رکعت میں. ٹھیک ہے، تو آپ چونکہ میں بھی آپ کے شہر میں ہوں، آپ بھی یہیں پر ہیں، تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جہاں میں مقیم ہوں اگر آپ وہاں آئیں اور تھوڑی دیر آپ سے براہ راست گفتگو ہو تو مجھے اچھا لگے گا، نماز کے بعد انشاءاللہ. تو لیکن مجھ سے دیکھیں، میں آپ سے رابطہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ مجھ سے کر سکتے ہیں یا مولانا سے کر سکتے ہیں، یا یہاں بھی کئی بھی لوگ ہیں. تو تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کریں گے چائے پر، کیا خیال ہے؟ یہ کنسیشن صرف آپ کے لیے ہے. اب بقیہ لوگ جو مومنین ہیں وہ اپنے آپ کو ایگنوسٹک نہ بنا لیں خدا نخواستہ. جی اچھا، نہیں ابھی ادھر. جی مورالٹی کا سورس کیا ہے، یہ سوال ہے ہمارے بھائی کا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ تو ہمارا دعویٰ ہے. بہرحال مورالٹی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے سبجیکٹیو مورالٹی اور ایک ہے آبجیکٹیو مورالٹی. سبجیکٹیو مورالٹی کا جو سورس ہے وہ ہم خود ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، فیملی ویلیوز ہیں. لیکن جو آبجیکٹیو مورالٹی ہے اس کا سورس خدا ہے. خدا کی طرف سے ہمیں آبجیکٹیو مورالٹی دی گئی ہے. اس کی ایک مثال ہے، ایتھیسٹک ورلڈ ویو میں آبجیکٹیو مورالٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ایتھیسٹ کو اس سے انکار نہیں ہوگا کہ کانسیپٹ آف جسٹس ایک مورل ویلیو ہے، اور اکراس اسپیس اینڈ ٹائم، یعنی کہ آپ کسی بھی زمانے میں چلے جائیں، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، کانسیپٹ آف جسٹس کو ایک اچھی ویلیو مانا جاتا ہے. تمام انسانیت کا اس کے اوپر اتفاق ہے. ہٹلر بھی مانتا تھا کہ جسٹس بہت اچھی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آبجیکٹیو مورالٹی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ مورالٹی آبجیکٹیو ہو سکتی ہے، اور آبجیکٹیو مورالٹی کا سورس خدا ہی ہوگا. جی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بچہ جو غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا، تو جیسے وہ دوبارہ ایڈولسنٹ کی ایج میں پہنچا، تو فار ایگزامپل اگر اس نے اس نے غلط کیا، شرک کیا، لیکن اس کو پتہ تو نہیں، اس کو پتہ نہیں تھا، فطرت ان کو وہ مسلم ہے، اگر اس کی موت واقع اگر اس کی موت ہوگی، ٹھیک، تو کیا ہم کیسا اللہ جانتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کا. وہ یہ کہ ایک بچہ ہے، ایڈولسنٹ ہے، مراہق ہے، وہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا اور اس کے بعد کفر و شرک کرتا رہا اور اسی طریقے سے مر گیا، تو وہ کہاں جائے گا اس کو تو پتہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرے گا. وہ کیسے انصاف کرے گا؟ اب اس تعلق سے ہمارے یہاں لٹریچر میں جو اسلامک لٹریچر ہے اس میں یہ کہہ لیں کہ ڈیفینیٹیو ایکوریٹ ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں. اس لیے دو اوپینین ہیں. پہلی اوپینین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کا امتحان لے گا. جس طریقے سے ہمارا آج امتحان ہو رہا ہے اس کا امتحان ہوگا، اور اس امتحان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جنتی ہے جہنمی. یہ ہولڈ آن. دوسرا
جو دوسری اوپینین ہے کہ جس کو مین اسٹریم اسکالرز نے ایکسیپٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس شخص کا انتقال اس حال میں ہوا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، اس لیے ایسا شخص جنتی ہے۔ جنت انشاءاللہ جب وہ ہم نے مان لیا کہ وہ جنت میں ہے، وہ ایڈلیسنٹ ہے، وہ بالغ نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی وہ چلا گیا، تو ایسے بچوں کے تعلق سے مین اسٹریم اسکالرز کی اوپینین یہ ہے کہ وہ جنتی ہے۔ ایک آ رہا ہوں آپ کی طرف، پلر کے پیچھے بھی ایک صاحب کھڑے ہیں۔ ہاں میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جیسے آپ نے بتایا کے بارے میں ایسے ہی ایک طرف سے جو بڑھتی جا رہی ہے، جو بہت فکریں پھیلا رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر، ان سے بہت سارے مسلمان اپنا عقیدہ کھو بیٹھتے ہیں، اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، کسی کو حدیثوں کو غلط قول کرتے ہیں اور مسلمان جو ان کو دیکھتے اور وہ خود پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم گمراہ تھے، ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم نے یہ چیزیں کیوں نہیں پڑھی، ہمیں کیوں نہیں پتا۔ تو اس چیز میں ہمیں ایز اے مسلم ہمیں کیا اسٹینڈ لے سکتے ہیں؟ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو ایتھیسٹ ہوتے ہیں لیکن ایک نئی چیز چلی ہے، ایکس مسلم ایک نئی اسپیشی اینیمل کنگڈم میں متعارف ہوئی ہے، تو ایکس مسلم کے نام پر تو وہ حدیثوں کو غلط کوٹ کرتے ہیں، اس سے کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، فتنہ پھیلتا ہے جہالت کی بنیاد پر۔ یہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں، ایکس مسلم کوئی چیز نہیں ہوتی بھائی۔ آپ مان لیجئے آپ کی کسی آدمی کی کسی عورت سے شادی ہوئی، اس کے بعد طلاق ہو گئی، اب وہ اپنے آپ کو یہ کہتا رہے کہ میں فلاں کا ایکس ہسبینڈ ہوں، میں ایکس ہسبینڈ ہوں، اس کا تعارف ہی بن جائے کہ میں ایکس ہسبینڈ ہوں، تو یہ تو کوئی بات نہیں نا بھائی۔ آپ کی بنیادی آئیڈینٹی یہ نہیں کہ آپ ایکس ہسبینڈ ہیں، آپ کی بنیادی آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ ایکس وائی زی، آپ کا نام یہ ہے، آپ کا گھرانہ یہ ہے، آپ کا خاندان یہ ہے، یہ آپ کی بنیادی آئیڈینٹی ہے۔ ایکس وائف یا ایکس ہسبینڈ ہونا آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ایکس مسلم ہونا کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، یہ خامخواہ کی ٹرمینالوجی چلی ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ جہالت۔ یعنی جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور ہے، جہاں کچھ برائیاں ہیں تو وہاں اچھائیاں بھی ہیں۔ اسلامک لاء میں اچھا، اسلامک لاء میں کہیں بھی عورت کو ناقص العقل نہیں کنسیڈر کیا جاتا، اس لیے کہ ٹیسٹمنی کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ وہ ناقص العقل ہیں یا ان کی عقل میں کمی ہے۔ ٹیسٹمنی کی بنیاد جو ہوتی ہے اس کا تعلق ایموشن یا ایکسپیرینس سے ہوتا ہے۔ مان لیجئے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چلیں، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ عورتیں اوور آل مردوں کے مقابلے میں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں؟ کیوں؟ نہیں، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایموشنل لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں خواتین کو دیکھیں، گھر میں، یہ برائی نہیں ہے، ایموشنل ہونا تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ مثال ابھی ذہن میں آئی۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، گھر پہ رہتے ہیں اپنے، ٹھیک ہے۔ ہاسٹل کی لائف اگر کبھی ایکسپیرینس کی ہو نا تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ امیجن کریں کہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی، خدا نخواستہ، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، طبیعت خراب ہوئی، بخار ہوا کسی دن، آپ کا ایک روم میٹ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بندہ اٹھا ہوا نہیں ہے، پوچھے بھائی کیا ہوا؟ کہ یار آج بہت بخار ہے، 104 بخار ہے، کہے گا ٹھیک ہے، وہ نکل جائے گا۔ بھائی آپ بیمار ہیں، خود دوا لیں، اپنا علاج کریں، اس کو تھوڑی بہت آ کے واپس پوچھ لے گا بھائی اب ٹھیک، ہاں بھائی ٹھیک، اس کے بعد پھر وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے گا۔ لیکن آپ اس کو ریپلیس کر دیں مثلاً اپنی کسی خاتون رشتہ دار سے، وہ آپ کی ماں ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کی بیٹی ہو، وہ وہاں سے ہل نہیں سکتی جب تک کہ وہ آپ کو دوا نہ دے دے، آپ کے ساتھ 2-4 لفظوں سے بات نہ کر لے۔ یہ اس کے ایموشنز ہیں۔ تو عورت کا ایموشنل ہونا یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر عورت میں ایموشنز نہیں ہوں گے تو مرد کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں تو یہ ہم برائی نہیں کر رہے ہیں، ان کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو
یہ ایک فیکٹ ہے کہ عورتیں سائیکولوجیکلی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. فزیولوجیکلی مرد اور عورت دونوں کے میں ڈفرینس ہے، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن یہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ بینگ اے لا اسٹوڈنٹ آپ کو سائیکالوجی میں آپ نے یہ چیز نہ پڑھی ہو، سائیکالوجی کا سبجیکٹ نہ پڑھا ہو، آپ اس کو سرچ کریں، باقاعدہ پورے ریسرچ پیپرز انٹرنیٹ کے اوپر پھیلے پڑیں کہ کتنا ریشیو، کتنا پرسنٹ ریشیو ہے مرد اور عورتوں میں ایموشنل، کتنا ڈفرینس ان کے اندر پایا جاتا ہے. دیٹ بینگ سیڈ، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. امیجن کریں کہ آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا اور دو لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا، ایک بہت زیادہ ایموشنل ہے اور دوسرا چیزوں کو ریشنلی لیتا ہے. تو مجھے بتائیں اس واقعے کی صحیح انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ وہ جو چیزوں کو بہت زیادہ ایموشنلی لیتا ہے یا وہ جو چیزوں کو ریشنلی لیتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کہا آپ نے؟ جو ریشنل لے گا وہ اس واقعے کی صحیح انٹرپریٹیشن کرے گا. بینگ اے لا اسٹوڈنٹ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ لا پریکٹس کرتے ہیں تو وہاں کسی بندے کی جان یا اس کا مال داؤ پہ لگا ہوتا ہے. جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کی جان، وہ ہو سکتا ہے کہ جیل چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے مال آپ چھین لیں، یعنی سول کیس ہو تو اس کو مال کا لاس اس کو ہو جائے. تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو ایسے شخص کی ٹیسٹمنی کو ایڈمیسیبل ماننا چاہیے کہ جس کی انٹرپریٹیشن زیادہ ایموشنل ہے، یا اس کی ٹیسٹمنی ماننی چاہیے کہ جس کی انٹرپریٹیشن زیادہ ریشنل ہے؟ زیادہ ریشنل ہے. تو اس لیے یہ اسلامک لا میں کہیں بھی عورت کو سیکنڈ کلاس سٹیزن یا بے وقوف یا احمق ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی. ٹھیک ہے جی ہاں. اب ہم تھوڑا سا ادھر آ جائیں، ہاں سامنے سینٹر اس طرح سے ایک بہت پہلے سے کھڑے ہیں. اچھا چلیں مولانا کی سفارش سے. ہاں جی. انلیس ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا کہ اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہیومن ریس ختم ہو رہی ہے اور بس دو لوگ بچے ہیں، بھائی بہن مان لیں، تو ان میں جو انسیسٹ ہے وہ مورل مانا جائے گا یا امورل مانا جائے گا؟ اگر ہیومن ریس ختم ہو رہی ہے، اسی کو لے لیتا ہوں، تو ان دونوں کے درمیان انسیسٹ کو ہم امورل مانیں گے. کیوں؟ چونکہ ہیومن ریس کا ختم ہونا ہی اب خدا کی مرضی ہے. اگر خدا کی مرضی یہ ہو کہ دیکھو بھائی ہیومن ریس ختم نہیں ہونی چاہیے، چونکہ رہنا یہی ہے، جانا کہیں اور نہیں ہے، تو پھر آپ جو بھی کریں گے اس ہیومن ریس کو بچانے کے لیے وہ کرنا پڑے گا، وہ مورل ہو کہ امورل. اب یہاں انسیسٹ مورل بن جائے گا. لیکن اگر خدا کی مرضی یہ ہے کہ اس ہیومن ریس کو ختم ہونا ہے اور ختم ہوتے ہوتے دو آخری لوگ رہ گئے اور آپ ان سے یہ کہیں گے نہیں مورل یہ ہے کہ آپ انسیسٹ کر کے ہیومن ریس بڑھا دیں، تو یہ تو امورل ہوگا چونکہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے. کیسے؟ نہیں، یہ یہاں نیسیسٹی اپلائی نہیں ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. چونکہ وہاں پر ہیومن ریس کو ختم نہیں ہونا تھا، شروع ہونا تھا. اور اس میں بھی، اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم اور حوا کے یہاں جو اولاد ہوئی ہے اس میں بھی بھائی بہن جو ایبسولوٹ ہیں ان کے درمیان انسیسٹ نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک پریگننسی کی لڑکی اور دوسرے پریگننسی کا لڑکا، ان دونوں کے درمیان یہ نکاح ہوا اور اس کو ایک لمیٹڈ عرصے کے لیے جائز رکھا گیا. کیوں؟ تاکہ اگر ایسا نہ ہوتا، مان لیجئے امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے انسانوں کو بنا دیتا ہے ایک ہی وقت میں اور ان کی اولاد آپس میں نکاح کرتی، تو آپس میں انسانوں کا ڈی این اے کتنا فرق ہوتا. ڈی این اے ہر ایک کا الگ ہوتا. آج سب کا ڈی این اے ایک ہے، چونکہ ہمیں ایک سنگل ہیومن ریس ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت آدم اور حوا کی اولاد کی ہی اولاد ہوں. تو وہاں اس وقت نیسیسٹی الگ تھی، لیکن جب ہیومن ریس ختم ہو رہی ہے یہاں کوئی نیسیسٹی نہیں ہے ہیومن ریس کو بچانے کی. چونکہ مورالٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. جب اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا چیز مورل ہے اور کیا چیز امورل، تو اب
میں نے جو بتایا آپ کو کہ ایک پریگننسی کا لڑکا دوسرے پریگننسی کی لڑکی، یہ آبجیکٹیو مورالٹی نہیں ہے، یہ سبجیکٹیو ہے. اگرچہ ہماری آج کی تاریخ میں اس کو انسیسٹ کہا جاتا ہے، لیکن آپ تصور کریں کہ بہت سے مذہبوں میں کزن میرج کو انسیسٹ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے نا کزن میرج کو. بہت سی برادریوں میں ایک ہی گوتر میں شادی کرنے کو انسیسٹ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم کہاں تک جائیں گے؟ ہم تو وہ دیکھیں گے نا کہ خدا نے کس چیز کو جائز کیا، کس چیز کو جائز نہیں کیا. تو خدا کے جائز کرنے سے وہ چیز جائز ہوگی، خدا کے مورل قرار دینے سے وہ چیز مورل ہوگی، امورل قرار دینے سے امورل ہوگی. ہاں ایک طرح کا انسیسٹ ہے جو ہمیشہ امورل ہے، وہ ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، باپ اور بیٹی کے درمیان، یا کہہ لیں کہ بیٹے اور ماں کے درمیان. اس کو نہ کبھی جائز قرار دیا گیا اور نہ کبھی دیا جائے گا. اس لیے کہ اس کا تعلق ہیومن ریس سے نہیں، اس کا تعلق انڈیویجول سے، جو قرآن میں آیت ہے. اور دوسرے کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے. ہائپوتھیٹیکل سچویشن کے اوپر احکام نہیں بنتے ہیں. جو لا بنتا ہے وہ ایکچوئل سچویشن پہ بنتا ہے. مان لیجئے ایک آدمی اتنا بیمار ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے کہ وہ مر جائے گا، تو اس کے لیے نیسیسٹی کا لا اپلائی ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے خنزیر کا گوشت اویلیبل ہے، اسی کو کھا کے زندہ رہ لو. یہ انڈیویجول تو اپلائی ہوگا، لیکن پوری قوم پر جو آپ نے اپلائی کیا ہے یہ ایک محض ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے جو مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو وہاں پر ہم یہ رول اپلائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. کتنا ٹائم رہ گیا؟ آپ کے بعد آپ لاسٹ. ہاں پہلے تو میں مسلمان ہوں ماشاء اللہ. جو ہے سوال پوچھنے والی میکسیمم میرے کلاس میں پوچھتے ایٹ لیسٹ کم پوچھتے ہیں، لیکن نان مسلم جو کسی ریلیجنس میں ہیں وہ زیادہ پوچھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ان پر ایمان لے آئیں اور ہم جہنم سے بچیں، تو وہ چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ وہ ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے جس سے ہمیں پتہ چل جائے؟ زبردست. تو دوسرا تو میرا آنسر ان کو یہ رہتا ہے کہ ہمارے میں تو نہیں آیا سامنے، آپ بہت سارے ایک کو بولو کریں نشانی. دوبارہ آپ کا کیا آنسر رہتا ہے؟ میں مطلب جب کہتا ہوں، مطلب جب وہ زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، مطلب کچھ ریلیجن پہ آ جاتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بات کا مطلب اللہ نہیں سامنے آیا، وہ چھپا ہوا ہے. آپ کسی ایک کو بولو، آپ کے بہت سارے. ٹھیک ہے بات صحیح ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ چراغوں میں روشنی رہتی ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ چھوٹی بچی اس کے ساتھ ریپ ہو گیا. پہلے اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ بھائی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ کوئی ایسی بات بتا دے کر دے کہ سب لوگ ایک دم ایمان لے آئیں، خود سامنے آ جائے. ذرا تصور کیجئے کہ اگر خدا سامنے آ جائے تو کیا یہ لوگ خدا کو خدا مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. تب بھی نہیں مانیں گے. خدا کی نشانیاں تو سامنے آئی ہیں. یہ کائنات خدا کی نشانی ہے. ایک ہنستا بولتا کھلکھلاتا انسان کہ جس کے اندر شعور ہے، عقل ہے، کہ جس نے اپنے شعور اور عقل کی بلبوتے کتنی ترقی کر لی ہے. یہ ہر ایک انسان خدا کی سائن اور اس کی نشانی ہے. تو جب اس کی نشانیاں اتنی کھلم کھلا موجود ہیں تو ان کو دیکھ کر تو خدا پر ایمان نہیں لائے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں کچھ اس طریقے سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے ہمارا، اللہ کی طرف سے کوئی اپلیکیشن کی طرف سے کوئی وہ آئے اپڈیٹ کہ سب کے سب جب صبح اٹھیں تو سارے مومن ہوں، تو بھائی اگر ایسا ہوگا تو پھر اس گوگل پلے اسٹور پر ہمارے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ جو دنیا ہے نا گوگل پلے اسٹور، اس پر رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہاں ہمارا امتحان ہو. جو اپلیکیشنز ہیں یہاں پر اس پلے اسٹور میں، ان میں کچھ اپلیکیشنز ہوگی 5 اسٹار ریٹنگ کی، کچھ اپلیکیشنز ہوں گی اس میں 1 اسٹار کی، کچھ بالکل 0 ختم. اگر ساری کی ساری 5 اسٹار ہوں گی تو پھر اس پلے اسٹور کے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ہے اس دنیا کا مطلب. یہاں امتحان ہے. یہاں امتحان کے لیے اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. اگر ہمارا سافٹ ویئر ایک دم اپڈیٹ ہو جائے تو پھر ہم سارے کے سارے جنت میں، دنیا میں تو نہیں ہے اور ہم جنت میں ہے نہیں. ٹھیک جی. سر لاسٹ کویسچن پھر نہیں ملو گے آپ سر؟ نہیں ملوں گا انشاءاللہ. نہیں کس نے کہہ دیا؟ ارے میرا ایک تھوڑا سا گزارش ہے یہ کہ اگر میں ہم پہ بولوں کہ
कौन यासिन नदीम साहब के फैन है, थोड़ा सा हाथ, ارے نہیں ایسا نہ کریں بھائی, मेरा क्वेश्चन इसके रिलेटेड है, कौन हाथ खड़ा करने के وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ فین نہیں ہے. ہاں अब मेरा एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड ہاں मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें आपसे जो मोहब्बत है वो अल्लाह की ज़ात है, पर्सनल मोहब्बत नहीं. सही. सारे स्कॉलर्स के लिए जो हमसे हमारी जो मोहब्बत है वो अल्लाह की ज़ात है. अब हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या होना चाहिए कि कल को अगर यासिन नदीम साहब की कोई बात हमें बिल्कुल दुरुस्त नहीं लग रही किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, कोर वैल्यूज़ पे तो सब माशाल्लाह जितना आप काम कर रहे हो कोर वैल्यूज़ पे सब एक है, लेकिन मैं अगर 10 स्कॉलर्स को सुनता हूँ या हम सब 10 स्कॉलर्स को सुनते हैं और अलग अलग सेट के स्कॉलर्स को भी सुनते हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अगर मैंने आपकी देखी, मुझे आपकी वो लग गया ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल डिडक्शंस जो भी हैं, या मुझे किसी और ने भी गाइड किया, तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड कितना होना चाहिए, मुझे आपका कितना ही फ़ैन होना चाहिए कि मैं उसको ये समझ सकूं कि यहाँ पे यासिन नदीम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है या किसी और स्कॉलर का सही नहीं है, क्योंकि मैं किसी सेक्ट से अपने आप को नहीं समझता. मेरे दोस्त माशाल्लाह बहुत मोमिन हैं और सभी सेक्ट से हैं, लेकिन वो सब अपने अपने स्कॉलर लिए बैठे हैं. जब भी मैं अगर जो गांधी साहब के स्टूडेंट हैं उनको आपका बोलूँगा वो नहीं मानेंगे, आपके स्टूडेंट को उनका बोलूँगा वो नहीं मानेंगे. तो हमें स्टेट ऑफ माइंड क्या रखना चाहिए जिससे हम लिमिट क्रॉस भी ना करें और इतना कि हम वो पॉइंट ऑफ व्यू देख सकें. دیکھیں یاسر ندیم کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. بڑے بڑے علماء اپنی زندگی میں کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے کسی قول کے مخالف میں کوئی صحیح حدیث آپ کو مل جائے تو صحیح حدیث لے لیجیے گا, ہمارے قول کو چھوڑ دیجیے گا. ٹھیک ہے, تو یاسر ندیم کی کیا اوقات ہے, نمی کمپلیٹ. ایک سر چھوٹا سا اب میں تھوڑا سا پوائنٹ آپ کا نہیں, آپ کا ٹھیک ہے, ہمارا کیا ہونا چاہیے اسٹیٹ آف میں وہی بتا رہا ہوں, اسی کو بتا رہا ہوں میں. آپ نے مان لیجئے میری یا کسی دوسرے شخص کی کوئی بات کو آپ نے سمجھا کہ یہ دلیل کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے, دلیل کیا ہے, دین کی بات ہوگی تو دینی دلائل ہی آئیں گے نا. وہ دینی دلائل کیا ہے, قرآن و حدیث. تو قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, تو 1 سیکنڈ مت لگائیے گا اس کو ریجیکٹ کرنے میں. 1 سیکنڈ مت لگائیے گا, اور یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس کو ریجیکٹ کریں. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا, تو دل کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک, اچھا ایسے میں آ رہا ہوں, ایسے نہیں میں آ رہا ہوں ادھر. ہاں جی. سر اسلام میں کہتے ہیں کہ کاسٹزم نہیں ہے, بیسڈ اپون آبزرویشن. ادھر میں نے دیکھا کچھ علاقے ایسے ہیں یہاں پہ سیدوں کو بڑی توجہ دی جاتی ہے, توجہ دی جاتی ہے نا سیدوں کو, یہ سید ہے وہ توجہ دی جاتی ہے. تو سیدوں کو پوچھو, وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صاحب کی پیڈاگری سے آتے ہیں, وہ سجڑا اس کو بولتے ہیں, تو ان کو توجہ دی جاتی ہے. کیا یہ جو تھاٹ پروسیس ہے, کیا آپ مسلمان ہیں؟ نہیں, ارے میں اسی طرح جواب دوں گا نا. مطلب اسلام میں نہیں ہے. نہیں میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. ماسک سے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ چیز ماسکڈ ہے, تو اس لیے میں نے سوال کیا. آپ نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کوئی خطرہ تو ہے نہیں کسی کو, یہاں ماشاءاللہ سب امن پسند لوگ ہیں. میری آبزرویشن یہ ہے, میرے سوال کا جواب تو دے دیں بھائی, اس طرح تو میں اسٹریم میں بھی چلنے نہیں دیتا. نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, ٹھیک ہے. تو کیا یہ تھاٹ پروسیس جو ہے, یہ جو تھاٹ پروسیس ہے جو کچھ علاقوں میں یا کچھ جگہوں پہ, یا کیا یہ کاسٹزم کو پروموٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بس ٹھیک. ہاں بیٹھ جائیں, سب کو اسی طریقے سے نظر آئے گا, پھر میں مشکل ہو جائے گا جواب دینا. جی اب میری بھی سن لیں بھائی, ہو گیا جی. تو میرے بھائی جواب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو آپ کچھ کام غلط کرتا دیکھیں تو آپ اس شخص کو غلط کہیں, اسلام کو غلط نہ کہیں. ٹھیک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی, کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, اگر فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقوی ہے, یعنی خدا کے اوپر ایمان لانا اور اس سے ڈرنا اور اس کے بنائے ہوئے ڈسپلن پر عمل کرنا, یہ معیار ہے. جو اس معیار پر پورا اترے گا وہ افضل ہے, جو اس پر پورا نہیں اترے گا وہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کو مفضول کہا جائے گا, نہیں اس کو ڈی گریڈ سمجھا جائے گا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں چونکہ فلاں خاندان کا ہوں لہٰذا میں افضل ہوں, اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے. دوسروں کو بولے جو اس کو توجہ دیتے ہیں, کیا ان کا یہ تھاٹ پروسیس؟ بتا تو دیا میں نے, یہ تھاٹ پروسیس غلط ہے, واضح ہے. اب کوئی آدمی جو کاسٹزم میں بلیو کرتا ہو اس سے یہ کہلوا کے دکھائیں جو میں نے کہا ہے. جو میں نے کہا ہے
اگر کوئی آدمی کاسٹسزم میں یا کوئی آئیڈیالوجی کاسٹسزم میں بلیو کرتی ہے، اس سے یہ کہلوا کے دکھائیں، صبح قیامت تک نہیں کہیں گے. یہ ہمارا ہی گٹھ ہے، چونکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور حدیث بھی اور واضح علامتیں، واضح ہدایات ہیں، اس لیے ہم کاسٹسزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ ریجیکٹ کرتے ہیں. جی جی بس میں آخری سوال لے رہا ہوں، اور نہیں پھر تو تہجد نہیں پڑھنی پڑے گی آپ کو. ٹھیک، تو انہوں نے کہا بھائی آرڈر آف الومنٹی سے کیسے بچا جائے. کسی بھی چیز سے بچنے کا جو معیار ہے نا، وہ ہے اویئرنیس. اگر اویئرنیس نہیں ہے تو آپ بچ نہیں پائیں گے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو میں نے میکڈی سے برگر خریدا ہے یہ میرے ہارمونز کو ختم کر دے گا، تو آپ برگر نہیں خریدیں گے. یہ میں نے جو مثال دی ہے ویسے ہی نہیں دی، یہ فیکٹ ہے کہ جو فاسٹ فوڈ ہے وہ انسان کے ہارمونز کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو آپ فاسٹ فوڈ سے بچیں گے، اور آپ کو نہیں پتہ چلے گا تو آپ کو لگے گا بہت اچھی چیز ہے، سستا بھی ہے، کوئک بھی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے. لیکن آپ کے جسم پر کیا فرق پڑے گا وہ آپ کو بعد میں اس کا اندازہ ہوگا. تو اویئرنیس ایک بنیادی چیز ہے کسی بھی فتنے سے بچنے کے لیے. اویئرنیس پھیلائیے اور بچیے. ہو گئے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. ہاں اچھا بھائی، ایک سوال آیا ہے اور چلیں اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے، شاید کچھ لوگوں نے کامنٹس بھی کیے، میں دیکھ رہا تھا. I am watching your video on YouTube a few days ago where you mentioned that Dr. Israr had accepted Charles Darwin's theory of evolution and considered Prophet Adam alayhi salatu wasalam as the first Homo sapien. However, as far as I understand, Dr. Israr Ahmad accepted evolution for animals but rejected human evolution and believed that Adam alayhi salatu wasalam was especially created. So my question is, did Dr. Israr Ahmad actually accept Darwin's theory of human, or did he reject it? If he rejected human evolution, then on what basis are you attributing this view to him? Could you kindly provide the exact reference for نیچے کٹ گئی ہے، بہرحال یہ بات واضح ہو گئی ہے. جی ہاں، میں نے ابھی 4-5 دن پہلے تقریر میں یہ بات کہی تھی، اور آن ٹاپ آف مائی ہیڈ ابھی تو میں فوری طور پر ظاہر ہے کہ کتاب تو لے کے بیٹھا نہیں ہوں، لیکن میری جو کتاب ہے جو ابھی میں نے لکھی ہے اس میں باقاعدہ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب کو کوٹ کیا ہے. کتاب کا نام بھی لکھا ہے، پیج نمبر لکھا ہے، پوری کی پوری عبارت نقل کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے زندگی کے کسی دوسرے موقع پر اس سے رجوع کر لیا ہو جو مجھ تک نہ پہنچا ہو، لیکن جو چیز پرنٹڈ ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر جو میں نے کہا ہے وہ بالکل درست کا ہے. صرف ڈاکٹر اسرار صاحب ہی نہیں، ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی خطبات بھاولپور کے میں ایک موقع پر اسی چیز کا اظہار کیا ہے سوال کا جواب دیتے ہوئے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. بس میرے خیال سے اس کو چھوڑیں.